بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو یووید مسٹر ہاشمی میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ رشتوں میں تبدیلی کی ایپیسوڈ نمبر 13 قسط نمبر 13 ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عرشی تم نے رشید سے بدتمیزی کیوں کی؟ تمہیں پتہ ہے نا ان کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں، اب وہ مجھ سے 6 ملین واپس مانگ رہا ہے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ارشد تلخ لہجے میں عرشی سے بات کر رہا تھا۔ ارشد، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی؟ بتاؤں آپ کو؟ اس نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارشد کو بات بتاتے ہوئے رو پڑی۔ دیکھو عرشی، بزنس میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا تو تم کر لیتی۔ کیا مطلب ہے ارشد؟ عرشی حیرانگی کے عالم میں ارشد کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی مطلب نہیں اس وقت۔ میرا دماغ خراب ہے، دفع ہو جاؤ۔ کیا کہا آپ نے مجھے؟ دفع ہو جاؤ؟ عرشی ارشد کا لفظ دہراتے ہوئے غصہ میں بات کر رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم ارشد ہو۔ آپ مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جواب دیں مجھے۔ عرشی ارشد کا گریبان پکڑے تہش میں آئی ہوئی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی رکھیل نہیں جو مردوں کو خوش کروں۔ آپ نے جو کہا میرا دماغ پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ کون اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ غیر محرم کے پاس جاؤ اور بات مانو؟ عرشی، میرا دماغ اس سے پہلے مزید خراب ہو، اپنی شکل لے کر چلی ہو جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ارشد نے عرشی کو بازو سے پکڑتے ہوئے بیڈ پہ دھکا دیا اور باہر چلا گیا۔ عرشی کی راتیں ارشد کے لہجے کی وجہ سے حرام ہو چکی تھی۔ بار بار گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی کہ دروازہ کی بیل کی وجہ سے عرشی کی توجہ دروازے کی جانب ہوئی اور وہ دروازہ کھولنے باہر چلی گئی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ارشد نے داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ جی سو جاؤں گی۔ عرشی نے ناگواری کے انداز میں ارشد سے بات کی۔ ابھی تک غصہ میں ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا اسے۔ تو عرشی بنا جواب دیے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا لگ گیا ہے، کھا لیں۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، تم کھا لو۔ عرشی ماتھے پر بل چڑھا کر کھانا واپس رکھنے چلی گئی۔ واپسی کمرے میں آئی تو ارشد کو عجیب سے پایا۔ ارشد کی آنکھیں لال سرخ تھیں، بولنے پر گندی بدبو محسوس کی۔ ارشد، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ عرشی پریشانی میں ارشد کے ماتھے پر ہاتھ لگانے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ سنو، میرے پاس آؤ۔ ارشد نے مدہوشی میں عرشی کو پاس بلایا۔ نہیں، تم نے شراب پی ہے اور یہ حرام چیز ہے، نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا پاس آؤ۔ ارشد چلاتے ہوئے پھر سے بولا۔ نہیں آنا مجھے، تم بہت غلط انسان ہو۔ عرشی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میری بکواس نہیں سن رہی؟ پاس آؤ۔ اس بار ارشد گرج والی آواز میں بولا۔ نہیں آؤں گی، ابھی امی کو جا کر بتاتی ہوں۔ عرشی کھڑی ہوئی باہر جانے لگی کہ ارشد نے عرشی کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم نے ابھی میری محبت دیکھی ہے، میرا غصہ نہیں دیکھا؟ تم خود کو بہت حور پری سمجھتے ہو؟ نہ جانے تم جیسی کتنی لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ ارشد چھوڑو مجھے، درد ہو رہی ہے۔ عرشی درد کی شدت کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ تم نے میرا بہت نقصان کیا ہے، تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔
ارشد مسلسل عرشی پہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑو مجھے پلیز پلیز پلیز، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عرشی زاروں قطار رونے لگی۔ ارشد عرشی کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ عرشی، تم کدھر پھنس گئی ہو؟ کیا یہ وہی ارشد ہے؟ اتنی گرہن کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا؟ نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ عرشی خود سے سوال جواب کرتی ہوئی صوفہ پر بیٹھی تھی۔ صبح کے 7 بجے تھے مگر اب تک عرشی کے آنسو خشک نہیں ہو پائے۔ امی، میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ مہوش آتی ہی ہوگی، وہ آپ کا خیال دوسرے سے اچھا رکھتی ہے۔ ارشد طنزیہ لہجے میں والدہ کو دروازے کے باہر سے بات کر رہا تھا۔ عرشی سب سن رہی تھی۔ اس نے بھی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ہاں ارشد، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے پیسے دو۔ بشیر ارشد کے آفس میں جا پہنچا۔ اگر شام تک میرے پیسے مجھے نہ ملے تو قانونی کارروائی کروں گا۔ بشیر کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بشیر صاحب بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، مجھے کوئی بات نہیں سننی، شام تک پیسے مل جانے چاہیے۔ بشیر ارشد کو دھمکی دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ سٹوری اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو کس نمبر 13 اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ نے کمنٹ بھی کرنے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ سے ملیں گے، اور اجازت ابھی چاہتے ہیں جس کے لیے ہم اللہ حافظ اور خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔